الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان باتوں کا بیان سنیں گے جن سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 18، آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کرنا بھول گیا تو سجدہ تلاوت ادا کرے اور سجدہ سہو کرے۔ یعنی جیسے ہی آیت پڑھی تھی سجدے والی، آیت سجدہ پڑھی نماز کے اندر، تو اسی وقت سجدہ کرنا تھا، لیکن یہ بھول گیا، پوری ایک رکعت ہی پڑھ لی یا 2 رکعتیں پڑھ لیں، پھر یاد آیا کہ میں نے تو ابھی سجدہ تلاوت کیا ہی نہیں، تو آپ سجدہ تلاوت بھی کرے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا۔ مسئلہ، جو افعال نماز میں مقرر ہیں ان میں ترتیب واجب ہے، لہٰذا خلاف ترتیب فعل واقع ہو تو سجدہ سہو کرے۔ مثلا قرات سے پہلے رکوع کر دیا اور رکوع کے بعد پھر قرات کی، تو اس صورت میں اب رکوع کے بعد قرات نہ کی تو نماز فاسد ہو گئی کہ فرض ترک ہو گیا، اور اگر رکوع کے بعد قرات تو کی مگر پھر رکوع نہ کیا تو بھی نماز فاسد ہو گئی کہ قرات کی وجہ سے رکوع جاتا رہا، اور اگر بقدر فرض قرات کر کے رکوع کیا مگر واجب قرات ادا نہ ہو، مثلا الحمدللہ نہ پڑھی یا سورت نہ ملائی، تو حکم یہی ہے کہ لوٹے اور الحمد اور سورت پڑھ کر رکوع کرے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر دوبارہ رکوع نہ کیا تو نماز جاتی رہی کہ پہلا رکوع جاتا رہا۔ نماز کے فرض اگر رہ گئے تو پھر سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، واجب رہ جائے تو پھر سجدہ سہو سے کام چل سکتا ہے۔ اب یہ جو مسئلہ بیان ہوا کہ جس میں بندے نے شروع کی نماز، ابھی الحمدللہ بھی نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں پڑھا، سب سے پہلے رکوع ہی کر دیا، یا سبحانک اللہم پڑھا اور الحمد شریف نہیں پڑھی تھی، رکوع کر دیا، اب پھر یاد آیا کہ میں نے تو ابھی قرات ہی نہیں کی، پھر کھڑا ہوا اور قرات شروع کر دی، اب قرات کے بعد دوبارہ رکوع نہ کیا تو نماز اس کی جاتی رہے گی۔ کیوں کہ اس نے فرض ہی چھوڑ دیا ہے، تو فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے۔ ہاں اگر دوبارہ یہ رکوع کر لیتا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کے ذریعے اس کی نماز ہو جاتی، لیکن اس نے ایسا کیا نہیں تو اس لیے اس کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ ہاں اگر الحمد پڑھی لیکن سورت نہیں ساتھ ملائی اور رکوع میں چلا گیا، بھول گیا تھا، تو ایسی صورت میں دوبارہ آئے، واپس آئے اور قرات کرے، یعنی جو صورت رہتی ہے وہ ملائے اور پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ مسئلہ، کسی رکعت کا کوئی سجدہ رہ گیا، آخر میں یاد آیا تو سجدہ کر لے، پھر التحیات پڑھ کر سجدہ سہو کرے، اور سجدہ کے پہلے جو افعال نماز ادا کیے باطل نہ ہوں گے۔ ہاں اگر قعدہ کے بعد وہ نماز والا سجدہ کیا تو صرف وہ قعدہ جاتا رہا، اب وہ قعدہ دوبارہ اس کو کرنا ہوگا۔ صورت کیا ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا، ایک سجدہ اس کا رہ گیا، بھول گیا تھا، ایک سجدہ اس نے کیا ہی نہیں، اب نماز ختم ہونے والی ہے، اس کو یاد آ گیا کہ میں نے پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں تو ایک سجدہ کیا ہی نہیں، تو اب کیا کروں؟ اب یہ دوبارہ اس سجدے کو ادا کرے گا، سجدہ کر لیا، اب کیا کرے گا؟ یہ التحیات دوبارہ پڑھے گا، اگر وہ پہلے پڑھ چکا تھا تو وہ اس کی ختم ہو گئی، سجدہ جیسے ہی اس نے کیا تو وہ التحیات اس کی ختم ہو گئی، اب کیا کرے گا؟ التحیات پڑھے گا اور پھر ایک طرف سلام پھیر کے سجدہ سہو کرے گا، پھر التحیات پڑھے گا، یعنی 2 دفعہ التحیات پڑھے گا، ایک دفعہ پہلے پڑھ چکا تھا، 2 دفعہ اور مزید پڑھے گا، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا یعنی سجدہ کیا
لیکن بعد میں قاعدہ نہیں کیا تو اس کی نماز جاتی رہے گی۔ مسئلہ تعدیل ارکان بھول گیا، سجدہ سہو واجب ہے۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، ٹھہرے ہی نہیں، اللہ اکبر کیا ساتھ ہی کھڑا ہو گیا بھول کر، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہوگا۔ فرض میں قاعدہ اولا بھول گیا تو جب تک سیدھا کھڑا نہ ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو نہیں، اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو نہ لوٹے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر سیدھا کھڑا ہوگا اور سیدھا کھڑا ہو کر لوٹ آیا تو سجدہ سہو کرے، اور صحیح مذہب میں نماز ہو جائے گی مگر گنہگار ہوا۔ لہذا حکم ہے کہ اگر لوٹے تو فوراً کھڑا ہو جائے، یعنی کھڑا ہونا تھا، نماز 2 رکعتیں پڑھ لی، التحیات بیٹھنا تھا، یہ کھڑا ہو گیا، اب کھڑا ہونے کے قریب تھا، یعنی ابھی پورا کھڑا نہیں ہوا تو حکم ہے کہ لوٹ آئے، یعنی ابھی بیٹھنے کے قریب ہے، جیسے اٹھنے کے لیے بندہ تیار ہوتا ہے تو اگر ایسی صورت ہے تو بیٹھ جائے، یاد آ گیا تو بیٹھ جائے، اب سجدہ سہو بھی نہیں ہے، اور اگر بالکل کھڑا ہو گیا تو اب کھڑا ہو گیا تو اب نہ لوٹے بلکہ اب کھڑا ہی رہے، حکم یہی ہے کہ کھڑا رہے، اپنی نماز مکمل کرے اور بعد میں سجدہ سہو کرے۔ لیکن اگر پھر بھی لوٹ آیا تو سجدہ سہو اس کو پھر بھی کرنا پڑے گا، لیکن اس صورت میں مزید گناہگار ہوگا کہ ایک واجب کے لیے قاعدہ اولا واجب ہے، قاعدہ اولا یعنی پہلی التحیات، جو 2 رکعتیں پڑھ کر فرض کی 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں یا 3 پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو پہلی التحیات ہے اس کو پڑھنا یہ واجب ہے، اور قیام کرنا یہ فرض ہے۔ اب قیام کی طرف وہ کھڑا ہو گیا تھا، فرض سے واجب کی طرف آ رہا ہے، فرض کا درجہ بڑا ہے، واجب کا درجہ چھوٹا ہے، اس لیے جب فرض میں پہنچ گیا تو اب واجب کی طرف نہیں لوٹ سکتا، اب اس کا سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر پھر بھی اس نے ایسا کر ہی لیا کہ وہ بیٹھ ہی گیا تو پھر بھی نماز اس کی ہو جائے گی لیکن گناہ ملے گا۔ مسئلہ اگر مقتدی بھول کر کھڑا ہو گیا تو ضرور ہے کہ لوٹ آئے تاکہ امام کی مخالفت نہ ہو، جیسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام التحیات بیٹھ گیا، یہ کھڑا ہو گیا تو اب کیا کرے؟ اب بیٹھ جائے، کیوں کہ اب یہ امام کے پیچھے ہے، امام جو کام کرے گا اس نے وہ کام کرنا ہے، اس نے اپنی طرف سے کوئی کام شامل نہیں کرنا، اس لیے اب یہ بیٹھ جائے گا اور اس پر سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ امام کے پیچھے ہے، اگر غلطی امام سے ہوئی تو سب پر سجدہ سہو ہے، لیکن اگر غلطی اکیلے سے ہوئی ہے تو پھر سجدہ سہو کسی پر بھی نہیں، نہ اس پر اور نہ ہی جماعت پر۔ مسئلہ نمبر 24، قاعدہ اخیرہ بھول گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا تھا مگر بقدر تشہد نہ ہوا تھا کہ کھڑا ہو گیا تو لوٹ آئے، اور وہ جو پہلے کچھ دیر تک بیٹھا تھا محسوب ہوگا، یعنی لوٹنے کے بعد جتنی دیر تک بیٹھا یہ اور پہلے کا قاعدہ دونوں مل کر اگر بقدر تشہد ہو گئے فرض ادا ہو گیا، مگر سجدہ سہو اس صورت میں بھی واجب ہے، اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو سجدہ سے سر اٹھاتے ہی وہ فرض نفل ہو گیا، لہذا اگر چاہے تو علاوہ مغرب کے اور نمازوں میں ایک رکعت اور ملا لے کہ شفا پورا ہو جائے اور طاق رکعت نہ رہے، اگرچہ وہ نماز فجر یا عصر ہو، مغرب میں اور نہ ملائے کہ 4 پوری ہو گئیں اور 4 ہی نفل ہوتے ہیں، 5 نفل نہیں ہوتے۔ قاعدہ اخیرہ بھول گیا تھا، یعنی چوتھی رکعت پر اس نے بیٹھنا تھا، بھول گیا، کھڑا ہو گیا، اب کھڑا ہو کے جب تک یہ سجدہ نہ کر لے، اس کو یاد آ جائے تو بیٹھ جائے، حکم یہ ہے کہ بیٹھے، التحیات پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو
مکمل کر لے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیا کیا؟ اس نے ایک رکعت کا سجدہ یعنی 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، تو اس صورت میں اب یہ اس کے جو فرض ہیں یہ نفل میں تبدیل ہو گئے، اس کے فرض ادا نہیں ہوئے، ایک رکعت اور ملائے 6 کے 6 نفل ہو جائیں گے، فرض اس کو دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ مغرب کی نماز میں اگر ایسا ہوا تو 4 ہی پر اکتفا کرے، یعنی 4 ہی نفل ہو جائیں گے، 5ویں کا سجدہ نہ کرے یا 5ویں رکعت نہ پڑھے، کیونکہ ایک رکعت تو ہوتی نہیں ہے نماز میں، تو اس لیے اگر مغرب میں چوتھی پر کھڑا ہو گیا تھا اور اس کا سجدہ بھی کر لیا تو اب سلام پھیر دے اور بعد میں دوبارہ اپنے فرض دوبارہ پڑھے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔